آج کا پہلا سوال جو یعنی مختلف حلقوں کی طرف سے آیا ہے، میں نے اسے ٹاپ آف لسٹ رکھا ہے چونکہ کل یکم شوال 1439 ہجری تھی، 16 جون 2018 عید الفطر کا دن تھا، تو اس حوالے سے لوگوں نے ایک سوال کہہ لیں کہ سجیشن تھی لوگوں کی کہ عید کے اوپر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی پیغام دیا جائے۔ تو میں نے کوئی رٹی رٹائی باتیں تو نہیں کرنی ہوتی ہیں، میں نے بس اتنا ہی لکھ لیا کہ پہلا سوال اس پہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوگی، جو میرے دل کی آواز ہوگی، میں لوگوں کے سامنے عید کے پیغام کے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھ دوں گا۔ تو اس عید کے اوپر میں نے سوچا ہے کہ امت کو ایک سلوگن کے طور پہ ایک گفٹ دیا جائے نا۔ وہ میں پچھلے دنوں میں ایک جملہ بار بار بول رہا تھا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، کیونکہ یہاں جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں وہابی ہو گیا، یعنی مت مار دو، ایک نٹوریس ورڈ کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے۔ تو اس کے ایکویلنٹ میں نے ایک ورڈ ڈیوائز کیا تھا بابی، کہ جو اپنے بابوں کے ماننے والے ہیں نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب وہ کتاب و سنت کی دلیل ان کو ملتی ہے نا تو ان کے پاس اور کوئی گالی تو ہوتی نہیں دینے کو، تو ایک ادبی گالی انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے، وہابیاں لیاں گلاں نے، وہابی ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی ادبی گالیاں ہیں، خارجی، نجدی، بدعتی، مشرک، گستاخ، بہت ساری گالیاں، ان کی وکیبلری بہت زیادہ ہے ادبی گالیوں کی، اور غیر ادبی گالیاں تو اتنی موٹی ہیں کہ وہ میں نکال ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو علماء کا پورا کریکٹر بتا دے گا کہ اتنی اتنی موٹی گالیاں نکالتے ہیں جو عام بازاری لوگ بھی نہیں نکالتے۔ تو سورۃ النساء کے اندر پارہ نمبر 6 کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دے دی ہے، جو اس قسم کی لوگ گالیاں نکالتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے عام مسلمان کو ایک ایکسیپشن دی ہے کہ تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اس لیول کی بات کر سکتے ہو۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کو بلند آواز کے ساتھ کسی کی بری بات کا بلند ہونا پسند نہیں ہے، کوئی برے زبان سے الفاظ نکالے، الا من ظلم، ہاں مگر جس پر ظلم ہوا ہے، اگر وہ کبھی کبھار کوئی سخت بات، بری بات کر دے ظالم کے خلاف، اس کی اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ اور وہ بھی قرآن میں کہا ہے نا کہ آپ نے اس کے لیول کی ہی بات کرنی ہے جتنی اس نے کی ہے، اتنی اجازت ہے، اور معاف کر دیں گے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو میں نے کہا تھا یہ وہابی کہتے ہیں نا، تو آپ ان کو کہا کریں بابی، بابوں کے ماننے والے، پھر آپ کو وہابی کہنا چھوڑ دیں گے، ایسا ڈائلیوٹ ہوگا۔ اور یہ پھر میرا جو ایک جملہ تھا نا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، یہ پھر مشہور ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں کے مشورے آئے کہ جی یہ تو ایک مصرع ہے، اس کو مکمل کیا جائے کسی طریقے سے۔ پھر میں عثمان بھائی سے بھی ڈسکشن کی، ان کو بھی ایک بھائی کا فون بھی آیا، کچھ اور لوگوں نے کامنٹس بھی کیے، بہرحال سب کا مل ملا کے نا اس کا دوسرا مصرع بھی ہم نے ڈیوائز کر لیا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ کیسا ہے جی؟ ہم بھی شاعر ہو گئے نا، کون ہے جی؟ مقرر۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ میری اپنی طرف سے ڈیوائز کی ہوئی چیز نہیں ہے، علم و کتابی یہی تو چیزیں ہمیں دے کے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اگر آپ کی وراثت یہ چیزیں نہیں ہیں، قرآن، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو پھر کیا آپ کے بزرگ بابوں کی انگریز کے دور میں لکھی ہوئی، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی کتابیں یہ ہمارا سرمایہ حیات ہونی چاہیے، جن کو اپنے اپنے علاقے کے لوگ ہی جانتے ہیں؟ قرآن تو پوری دنیا میں مسلمان جانتے ہیں، بخاری آپ دنیا کے افریقہ کے کسی مسلمان سے پوچھیں، رشیا کے مسلمان سے، انڈونیشیا کے، سب کو پتہ ہوگا مسلمانوں کی یہ کتاب ہے۔ آپ کی تو اپنی کتابیں ہیں۔ تو نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ تو یہ عید کا پیغام ہے جی، ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں کے نام۔ یہ تو تھا پیغام، اب اس کے پیچھے کوئی کتاب و سنت سے دلائل بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ ہم نے نعرہ اس لیے ڈیوائز کیا ہے تاکہ فرقہ واریت کی جو لعنت اس امت پہ پڑی ہے، میرے نزدیک امت پہ سب سے بڑی بدعت جو صدیوں سے مسلمانوں نے ہضم کی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ کیا قرآن حکیم میں یہ حکم نہیں تھا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ غدیر خم کی حدیث میں اسے اللہ کی رسی کہا گیا، میں بعد میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو کیا اس آیت پہ کسی نے عمل نہیں کرنا تھا؟ اگر یہ آیت موجود ہے تو پھر مسجدوں کے باہر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ ڈویژن انہوں نے کیوں کی ہے؟ اس بدعت کو کیوں پروان چڑھایا ہے ان لوگوں نے؟ بدعت کی ہے۔ پھر اسی لیے ہم کہیں گے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ اور پھر قرآن حکیم میں واضح آیا سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 پہ، جس کو ہم نے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر ان کی گرفت فرمائے گا۔ یہ تو ایک نیریٹو ہے فرقہ واریت کے خلاف۔ اب سولوشن کیا ہے اس حوالے سے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل واضح فرما دیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اور یہ سیم آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور مشکات المصابیح میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اس چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی زمین میں اور سائڈ پہ ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر پہ انگلی رکھ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو ارد گرد کے ٹیڑھے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، ان کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں یہ راہ حق سے بہکا دیں گے، اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے درمیان میں سیدھی لکیر کھینچی، دائیں طرف 2 ٹیڑھی لکیریں کھینچی، بائیں طرف 2 ٹیڑھی لکیریں، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں۔ ہم بزرگوں کو اٹیک نہیں کر رہے، ان کے ناموں پہ فرقوں کو اٹیک کر رہے ہیں۔ اگر میں کرسچینٹی کو غلط کہوں گا اس کا مطلب قطعاً عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہنا نہیں ہے۔ اس طرح اگر ہم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فرقہ واریت جو پھیلائی ہے انہوں نے پوری دنیا میں، اور اس کو آفیشلائز کیا کہ خانہ کعبہ میں بھی 300 سال تک انہوں نے 4 مسلے ڈال کے رکھے، اس کو اگر ہم کنڈیم کر رہے ہیں تو ہم ان بزرگوں کو نہیں، ان کے نام پہ فرقوں کو۔ اور ویسے کہتے ہیں چاروں حق پہ ہیں، تو 300 سال تک 4 مسلے کیوں تھے کعبے میں؟ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میں نے تو وہ تصویر بھی چڑھا دی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر، آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں 4 مسلے، انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کھل جائے گی ویڈیو۔ تو نبی علیہ السلام کا مبارک راستہ، اسی کی قرآن میں بھی تلقین آئی اہدنا الصراط المستقیم، راستہ، اے اللہ اس راستے پر چلا جو کہ سیدھا ہے، راستوں پہ نہیں۔ کہتے سارے بزرگ ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا، راستے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اس راستے پہ چلے وہ انعام یافتہ ہے۔ ایک وہ انعام یافتہ ہے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگوں نے مزارات بنا کے ان کو انعام یافتہ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، یہ ایک وہ ڈگری ہے۔ اور ایک وہ ڈگری جو قرآن میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے آئی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین، کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ آپ تو جس کو مرضی بنا لیں، وہ تو بریلویوں کے بنائے ہوئے ان کو دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں والوں کو بریلوی نہیں مانتے، اہل حدیث ان دونوں کے نہیں مانتے، یہ دونوں اہل حدیثوں کے نہیں مانتے، شیعہ ان کے نہیں مانتے، اور یہ شیعہ کے نہیں مانتے۔ تو یہ لوکلائز بزرگ ہیں اپنے اپنے، تو اپنے وہ چیز رکھو اللہ دے بندے ہو، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ ٹھیک ہے، ویسے فٹ ہے نا یہ؟ تو یہ اب اس سلوگن کو عام کریں، یہ میں نے نہیں صرف بولنا، ہر بندے نے بولنا ہے کہ میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ میں کوئی اپنے آپ کو فرقہ واریت میں نہیں بانٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں
اس طرح کے معاملات میں سختی فرمائی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،